बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं दोस्तों पारा नंबर है 8 और रुकू नंबर है 16। हमने कल जो पढ़ा था वइला आदिन अखाहुम हूदा आयत नंबर 65। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम आद का मैंने तस्करा कल आपके सामने थोड़ा सा किया था क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से ही हैं ये कौम आद। इनके कदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इतने बड़े बड़े इनके कद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बस्तौतन ताकत अता फरमाई थी, तख्लीक के अंदर भी और हर एतबार से अल्लाह ने इनको मजबूत बनाया। जिस वक़्त ये कौम बिगड़ी, इन्होंने भी अल्लाह की नाफरमानी की, इन्होंने भी बुत परस्ती शुरू की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। और हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे अखाहुम, इनके भाई थे। भाई से मुराद क्या मतलब है कि इनके ख़ानदान के थे, इनके कबीले के आदमी थे, इनके कबीले से बाहर नहीं थे हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इन लोगों को वही दावत दी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी थी। मज़े की बात यह है कि ये दूसरे नबी हैं, यानी कि पहले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने तौहीद की और रिसालत की दावत दी, और दूसरे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने तौहीद की और रिसालत की दावत दी। उससे पहले जो थे तमाम तर लोग क्या थे, मुसलमान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तो वैसे मुसलमान थे। फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की उनको अल्लाह ने अज़ाब में मुब्तला कर दिया, उनके बाद फिर मुसलमान शुरू हो गए। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दोबारा लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, बुत परस्ती शुरू की, तो अल्लाह ने इनको क्या बनाकर भेजा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस एतबार से दूसरे नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को बयान किया। मैं दोस्तों पहले जो लोग थे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, उन्होंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्फाज बोले थे वो बोले थे कि हज़रत हम आपको क्या समझते हैं, गुमराही पर समझते हैं कि आप गुमराह हैं। इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये उससे ज़्यादा सख्त थे। इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा कि हम आपको बेवकूफ़ समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। हम आपको क्या समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, गुमराह कहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो लोग थे उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या कहा, बेवकूफ़ कहा। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो लोग क्या समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे, गुमराह नहीं समझते थे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, मैंने ढूंढा तो कोई ख़ास मुझे फ़र्क मिला नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह पर ज़लाला का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, एक जगह पर सफ़ाहा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी अपनी जो राय ज़हन में आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ गुमराही की निस्बत की और इनकी तरफ बेवकूफ़ी की निस्बत की। असल मसला ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ज़माना था, चूँकि क़ुर्ब आफ़रीनिश है, इब्तिदाई दुनिया के करीब करीब ज़माना है, इतने लोग जो हैं वो क्या कहते हैं उसको एडवांस नहीं हुए कि सिर्फ इतने ही था कि जिस वक़्त उन्होंने बुत परस्ती की, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रोका तो उन्होंने आगे से गुमराह कह दिया। लेकिन वक़्त के गुजरने के साथ साथ ज़माना चूँकि क्या होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, और उसमें वो लोग जो थे चूँकि मालदार भी थे, वो लोग ताकतवर भी थे, उनके कद भी लंबे ढील डोल वाले थे। इसलिए जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अल्लाह से डराया तो वो ये कहने लगे कि तू बेवकूफ़ है, इतने लंबे चौड़े होकर, इतने बड़े बड़े कद होकर हमें क्या ज़रूरत है किसी की, हम तो खुद इतने ताकतवर, इतने मजबूत लोग हैं कि हम जनाब क्या कहते हैं उसको ज़मीन से दरख्त उखेड़ के फेंक देते हैं और बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर हम घर बना लेते हैं। अब ये जो मेरे दोस्तों मैंने कल जो मसला पढ़ा कि उनके कद इतने लंबे लंबे थे, तो अब ज़हनों के अंदर ये सवाल हरगिज़ पैदा नहीं होता कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कैसे लिया, इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठा कैसे लिया, उन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर घर कैसे बना लिए, क्योंकि उनके कद ही इतने लंबे लंबे थे। तो उनके लिए घर बनाना क्या मुश्किल था, पत्थर उठाना या फेंकना तो हम लोगों जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। और वो भी जहन से बात ख़त्म होगी कि इतनी ऊंचाई के ऊपर किसी चीज़ को लेकर जाना या इतनी ऊंचाई से नीचे किसी चीज़ को लेकर आना,
وہ تو کرینوں کا کام کر رہے تھے، 200 فٹ جن کے قد ہوں تو 200 فٹ تو سے تو پتھر اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں کھل کے سامنے آ گئی کہ ان کے لیے گھر بنانا یا پہاڑوں کو تراشنا یا درختوں کو کھیڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اس لیے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا سمجھا؟ بے وقوف سمجھا، اور بے وقوف کہا بھی کہ ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بے وقوف. اور یہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے لیے جادوگر کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے، کاہن کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے، اس کے علاوہ نعوذ باللہ اور الفاظ بھی استعمال کیے گئے. تو یہ چلتے چلتے الفاظ بڑھتے چلے گئے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. آج بھی میرے دوستو دنیا داری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ مولوی ٹائپ ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں. جو داڑیاں رکھ لیتے ہیں نا، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نمازی پرہیزی ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوفی سمجھتے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، سائنسدان کہہ لو آپ، اگرچہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا جی، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، ڈاکٹر آدمی، سائنسدان آدمی اگر سر پہ پگڑی باندھ کے، داڑھی بڑھا کے اور سادگی کے ساتھ سادہ کپڑے پہن کر کسی مجلس میں چلا جائے تو جو اس سے چھوٹے سائنسدان یا اس سے چھوٹے طبقے کے ڈاکٹر ہوں گے نا، وہ بھی اس کا مذاق اڑائیں گے اور سمجھے کہ یہ تو پتہ نہیں کون آ گیا ہمارے لیے. لیکن جب بتایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، پھر قدر کا احساس ہوتا ہے. تو یہ ایک ذہنی اختراع جو ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ دیندار لوگوں کے ساتھ ہے، نمازی لوگوں کے ساتھ ہے، اس طریقے سے لوگوں کا بہیو ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسا ایک تصور ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے وقوفی اور عقل مندی کا معیار بنایا نا، وہ تو اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قبضے میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی کیا کرے؟ تیاری کرے. اصل عقل مند انسان وہ ہے. اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا رہے اور پھر اللہ سے امیدیں لگا کر بیٹھا رہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے گا. اصل بے وقوفی کا اور عقل مندی کا معیار یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دے دوں. آپ علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں. جب آپ علیہ السلام کے اور ان کے مابین خط لکھا گیا تو ادھر سے لکھا گیا من قریش، سب کے نام اکٹھے قریش کا لفظ آ گیا، اور ادھر سے کیا لکھا گیا؟ محمد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ معاہدہ ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو محمد مانتے، رسول مانتے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرتے، یہ لڑائیاں نہ کرتے. اس لیے آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہ لکھیں. ہم آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو پسند کرتے ہی نہیں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے، اب لکھنے والا معاہدہ کون تھے؟ بلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ختم کر دو، کاٹ دو، محمد رسول اللہ نہ لکھو بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو جو لکھ دیتا ہوں نا وہ میں مٹا نہیں سکتا، میں یہ آپ کا نام تو کم از کم نہیں مٹا سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کو حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ یہ لکھا. آپ نے ایسے اپنی آستین ایسے لی اور اس طریقے سے اس کو ایسے صاف کر دیا. بات سمجھائی؟ اب وہ رہ گیا محمد، اور آگے کیا ہے؟ رسول اللہ ختم ہو گیا، محمد بن عبداللہ لکھا گیا. اب میرے دوستو یہاں پر غور کرنا، جو قیمتی بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیاوی نظر میں کتنی تھی؟ یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ آپ علیہ السلام کی اگر دنیاوی تعلیم کو دیکھا جائے یا دنیا کے اعتبار سے آپ کی تعلیم دیکھی جائے، وہ تو معذرت کے ساتھ لفظ زیرو میں استعمال کر رہا ہوں، انتہائی بے ادبی سمجھتے ہوئے کہ زیرو تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم نہیں بلکہ پورے جہان کا علم عطا فرمایا تھا. آپ علیہ السلام دیکھیں، علم غیب کا ہونا اور چیز ہے، علم غیب کا عطا ہونا اور چیز ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم عطا کیا تھا اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا مواحد کتنا بڑا نیک اور صالح ہو، جو اللہ نے علم غیب عطا کیا تھا اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو علم غیب کا ہونا ایک آدمی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے بعد اللہ سے ہٹ کر یہ علم ہے، وہ غلط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کا علم عطا کیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والی پیشین گوئی بھی فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فردن بھی بتلا دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ایک عورت چلے گی، زیور پہنے ہوں گے اور سارے رستے میں اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ملے گا، آپ نے فرما دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو آپ کے پیچھے لگا تھا، کیا کہتے ہیں صحابی ہجرت مکہ مدینہ کے موقع کے اوپر جو صحابی پیچھے آئے تھے اور ان کا گھوڑا دھنس گیا تھا، کیا بھلا نام تھا اس کا؟ سراقہ بن مالک۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں کے اندر کس کے کنگن ہیں، کسرا کے کنگن میں تجھے پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے کنگن پہنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں علم دیا۔ تو علم غیب کا عطا ہونا اور چیز ہے، علم غیب کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیب کا دعویٰ کیا نہیں تھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ لیکن جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، اگر عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار یہ دنیا کا معیار ہوتا تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دنیا کا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جبکہ پورے جہان کا علم عطا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے زیادہ عقل مند، فہم اور کیا کہتے ہیں اس کو فہم شناس اور آپ نے صاحب السلام سے بڑا کوئی نہیں تھا دنیا کے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اصل دین کا معیار، اصل دنیا کا معیار دین ہے۔ دنیاوی اسباب، دنیاوی معاملات، دنیاوی لین دین جو ہے وہ اس کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لیس بی سفاہۃ، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو جہان والوں کی طرف سے کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا بھی ہوں اور تمہارے لیے امانت دار بھی ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب